والدین کو راضی نہ کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں علقمہ نام کر کے ایک بندہ جس کا وقت نزاع بالکل قریب آ گیا، اس کی بیوی کلمہ پڑھا رہی ہے، آس پاس کے لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں، رشتہ دار کلمہ پڑھا رہے ہیں، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ علقمہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کی خبر لیجئے، نزع کے عالم میں ہیں، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اس وقت حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تینوں صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جا کر خبر لو کہ کلمہ کیوں جاری نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بھی جا کر پڑھا رہے ہیں، صحابی کلمہ پڑھا رہا ہے، اللہ اکبر، رسول کے بھیجنے پر کلمہ پڑھا رہا ہے، پھر بھی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت بلال عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی کوشش کرنے کے بعد ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ بیوی سے پوچھا، ان کی علقمہ کی بیوی سے، اس کی ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی ماں سے کہو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اگر وہ آنے کی سکت نہیں رکھتے تو میں خود ان کے گھر پہ پہنچتا ہوں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے یہ کہا، وہ بوڑھی ماں عصا لے کر اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچی۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علقمہ کا کیا حال ہے؟ بوڑھی ماں کہتی ہے، میرا بیٹا تو نماز پڑھتا تھا، میرا بیٹا تو روزے رکھتا تھا، میرا بیٹا تلاوت کرنے والا ہے، میرا بیٹا نیکیاں کرنے والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا؟ تو ماں کے آنکھوں میں اشک تھے، جواب دیتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا تھا، مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کی جانب توجہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ کچھ لکڑیاں لا کر جمع کر دو۔ والدہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں جمع کرنے کے لیے آپ کیوں ارشاد فرما رہے، کیا کریں گے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں، میں علقمہ کے لیے لکڑیاں جمع کر رہا ہوں، لکڑیاں جمع ہو جائیں گی، اس میں آگ لگاؤں گا اور اس کے بعد اسی آگ میں تمہارے بیٹے کو ڈال دوں گا، تاکہ یہاں کی آگ یہ بڑی سرد ہے، اس کو برداشت کر لے گا، آخرت کی آگ، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا، ماں کے آنکھوں میں پھر اشک جاری ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنا یہ گوارا نہیں کر سکتی، لہٰذا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اسے آخرت کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو اسی وقت سچے دل سے اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے اور کلمہ پڑھتے وہ یہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، والدہ کا دل نرم ہوتا ہے، والدہ نے معاف کر دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کلمہ جاری ہوا یا نہیں ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری مروت میں معاف کر دیا، دل سے معاف نہ کیا۔ حضرت بلال گئے تو کیا دیکھا کہ ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور اسی کلمے کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل دیا گیا، ان کو کفن پہنایا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور پھر ان کے قبر میں لٹانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے انصار و مہاجرین کے گروہ، اے انصار کی جماعت،
اور مہاجرین کی جماعت سنو کہ جو کوئی بھی بندہ اپنی ماں پر بیوی کو ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ نہ اس کا فرض اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، نہ اس کی نفل اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنی ماں سے اچھا سلوک نہ کر لے اور ماں کو راضی نہ کر لے، اس لیے کہ ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے اس سے رب بھی ناراض ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے اس بات کا درس ملتا ہے، ہم چاہے کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنی بھی ریاضت کر لیں، کتنے بھی آنسو بہا لیں، لیکن چند رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کا دل دکھانے کے بعد اگر ہم مسجد میں آ جائیں 40 سال تک کے بیٹھے رہیں، ایک سال کیا ایک لمحے کی عبادت بھی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول نہ فرمائے گا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر والدین کی نافرمانی ہو چکی ہو تو ابھی بھی وقت ہے، اس لیے کہ بخشش کا اعلان طلوع فجر تک ہوتا ہے، طلوع فجر تک ابھی بھی وقت ہے۔ یہاں سے نکل کر والدہ کے